الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں ایک عظیم پیغمبر کو بیٹے کی بشارت سنائی۔ خوشخبری سن کر کے تو انہوں نے اظہار تعجب کیا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ ان کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ مفسرین نے لکھا 98 سال، 98 ایئرس۔ تو کیا ان کے ہاں اولاد ہوگی؟ ان باتوں کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 نے ذکر کیا۔ آئیے پہلے آیہ مقدسہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جانتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا۔ یہاں کہنے والا کون ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیا میرے ہاں لڑکا ہوگا؟ انا یعنی اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ کبر بڑھاپا۔ وامرأتی، اور میری عورت، میری بیوی، عاقر، وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ عاقر، اس پر تاج العروس کے حوالے سے تفسیر تبصرہ نے بیان کیا کہ کھجور کا بالائی حصہ گابے کے ساتھ کاٹ لیا جائے تو اسے عاقر کہتے ہیں۔ اسی طرح جڑ اور بنیاد جو ہے اس کے لیے بھی عین قاف را کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھلدار درخت کو جڑ سے کاٹ لیا جائے تو اس کے لیے بھی یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب نے ابن منظور نے العقرہ کا مطلب لکھا رحم کا بانجھ ہونا، یعنی وہ خاتون جو اس عمر میں پہنچ جائے جہاں اولاد نہ ہو۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا وامرأتی عاقر، مولا میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک اللہ، اللہ اسی طرح یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ رب العالمین کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس سے قبل جو دو آیتیں آپ نے ملاحظہ کی تھیں، سورہ آل عمران کی 38 نمبر آیت اور 39 نمبر آیت، ان میں دعا کا ذکر ہوا تھا۔ 38 میں دعا کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور 39 میں ان کو بشارت دی گئی تھی۔ اب 40 نمبر آیت میں انہوں نے بشارت پر جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ قرآن حکیم نے بیان کیا۔ ان کے پہلے لفظ تھے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے لڑکا ہوگا، میرے ہاں اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اس پر انا کے کلمے پر سدی نے لکھا کہ دراصل حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اب بچے کی اس دنیا میں آنے کا پروسیس کیا ہوگا، یعنی کیا ہم میاں بیوی جوان ہو جائیں گے اور پھر ہمارے ہاں اولاد ہوگی، یا دوسرا یہ کہ ہم بڑھاپے میں ہی ہیں، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر اس وقت لکھی گئی 92، ایک روایت کے مطابق 99، اور ایک تیسری روایت کے مطابق 120 ایئرس اولڈ۔ آپ 120 ایئرس کے تھے۔ آپ نے کہا کہ بڑھاپے میں ہی یا اللہ تو معجزتاً ہمیں فیض بار کرے گا، اس لیے کہ میں بھی بڑھاپے کو، میری بیوی بھی بڑھاپے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین اسی طرح کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتا ہے، وہ امپاسبل کو بھی پاسبل بنانا جانتا ہے۔ جہاں لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں وہاں وہ امید کی کرن بھی پیدا فرماتا ہے۔
تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح ہوگا، یعنی بڑھاپے ہی کی حالت میں اللہ رب العالمین معجزے سے نوازے گا، کرم سے نوازے گا، رحمت فرمائے گا، اور اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ گویا سورہ آل عمران کی 40 نمبر آیت حضرت زکریا علیہ السلام کی ان خوشیوں کی کیفیات کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کے اس تذکرے اور ان کی اولاد کا صدقہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ، بی بی پاک کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ، جن کو اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد دے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی اولاد حضرت یحییٰ کی خوبیوں کو بیان کیا، اللہ رب العالمین صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو بھی خوبیوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، نیکیوں کی طرف مائل فرمائے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک حسنین کریمین کی پاکیزہ زندگیوں کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ اور طاہر مطہر زندگی کا صدقہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو پاکیزہ زندگیاں نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔